بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باب دوم آداب حکومت کی حکایت ذمہ داری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ مدینے سے کچھ لوگ چلے دمشق پہنچے۔ مقصد تھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سے ملنا۔ اس زمانے میں حکومت کی باغ ڈور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں تھی۔ ملاقات ہوئی تو جو بات خاص طور پر انہوں نے پوچھی وہ یہ تھی کہ مدینے کے فلاں مقام پر کچھ فقیر بیٹھا کرتے تھے، ان کا کیا حال ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بننے سے پہلے مدینے کے گورنر بھی رہ چکے تھے۔ اپنی گورنری کے زمانے ہی میں انہوں نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے کہنے پر مسجد نبوی کو بہت شاندار اور بہت خوبصورت بنوایا تھا۔ یہ ولید بن عبد الملک ہی تھے جن کے عہد میں مسلمان ایک طرف اسپین پہنچے، دوسری طرف چین و کاشغر اور تیسری طرف سندھ کے علاقے میں لا الہ الا اللہ کا پرچم لہراتے آگے بڑھے۔ فقیروں کی بات پوچھنے پر حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ان کے ملاقاتیوں نے کہا، اب وہ فقیر اس جگہ نہیں بیٹھتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں ہی کے ذریعے بندوں کے حالات بدلتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں معاشی پالیسی ایسی اختیار کر رکھی تھی کہ اسلامی مملکت میں عام آدمی کی حالت سدھر جائے۔ یہ جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ روٹی، کپڑا اور روزگار کا مسئلہ کمیونسٹ انقلاب کے بعد روس یا چین نے حل کیا، یہ غلط ہے۔ اسلام میں مملکت کا تصور ہی فلاحی ریاست کا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی تاریخ بھول جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کا نام فاطمہ تھا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے شوہر کی خدمت میں آئیں تو دیکھا کہ جا نماز پر بیٹھے ہیں۔ خیر یہ کوئی نئی بات نہ تھی، مگر دیکھا کہ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، تو فوراً قریب گئیں اور پوچھا، کوئی خاص بات؟ فرمایا، مسلمانوں کا امیر بن کر میں نے پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے۔ مملکت میں جتنے چھوٹے بڑے ہیں سب کی دیکھ بھال میرا فریضہ ہے۔ میں اللہ کے حضور بیٹھا غریبوں، مظلوموں، معذوروں، قیدیوں اور مسافروں کے بارے میں سوچ رہا تھا، مختلف صوبوں میں بسنے والوں کے بارے میں غور کر رہا تھا، ایسے افراد کے بارے میں سوچ رہا تھا جن کو اللہ نے پیٹ بھر کے اولاد دی ہے لیکن ان کی آمدنیاں کم ہیں، گزر بسر ممکن نہیں۔ فاطمہ، قیامت میں اللہ مجھ سے ان کے بارے میں سوال کرے گا، اور جانتی ہو اللہ کے دربار میں ان مظلوموں کی طرف سے وکیل کون ہوگا؟ وکیل ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پرسش کے اس موقع پر میرا کیا حال ہوگا؟ بس یہی سوچ کر رو رہا تھا۔ اسلام کہتا ہے حکومت اللہ کی امانت ہے، چاہے 10 آدمیوں کی حکومت ہو کہ 10 کروڑ کی۔ مسند امام احمد میں ہے، حضرت ابو امامہ کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر 10 آدمیوں پر بھی والی مقرر ہوا تو قیامت کے دن خدا کے سامنے اس طرح آئے گا کہ اس کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہوگا، اس کی نیکیاں یا تو اسے نجات دلا دیں گی یا اس کے گناہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ حکومت کی ابتدا ملامت، درمیانی زمانہ ندامت اور آخری دور رسوائی قیامت ہے۔ مطلب یہ کہ انصاف اور احساس ذمہ داری پر نجات کا دار و مدار ہے۔ ہر چھوٹا بڑا حاکم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ جن کو اللہ نے مرتبہ بڑھا دیا ہے ان کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر آئے تو بار بار اعلان کرتے تھے، یہ گراں بار ذمہ داری کوئی اور لے لے، اللہ اس کے شر سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کی بڑی سخت پرسش ہوگی۔ سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قاضی
یعنی حاکم بنایا گیا، وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی ذمہ داریوں کا بڑا خیال تھا۔ ابن عبد الحکم نے لکھا ہے، انہوں نے عوام میں اعلان عام کر دیا تھا، تم میں سے جس کسی کی بھی ضرورت کا مجھے علم ہوگا، میں انشاءاللہ حاکم وقت کی حیثیت سے اس کی ضرورت پوری کرنے کی ممکنہ کوشش کروں گا۔ یہ ایک مسلمان حکمراں کا فریضہ ہے۔ انہیں اس کی بڑی فکر رہتی تھی کہ عوام فقر و فاقے سے نجات پالیں، اسی لیے مدینے سے آنے والوں سے انہوں نے فقیروں کے بارے میں پوچھا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نظم و نسق کی کڑی نگرانی سے معاشی حالات ایسے اچھے ہو گئے تھے کہ لوگ زکوٰۃ کی رقم لے کر نکلتے اور زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہ ملتا۔ یہ اسلامی فلاحی مملکت کی ایک مثال ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، شاہ صاحب کے مضمون کی روشنی میں اب کچھ میرے قلم سے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں شین نوشین۔ سامعین کرام، مولانا حالی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ خلیفہ تھے امت کے ایسے نگہباں، ہو گلے کا جیسے نگہبان چوپاں۔ اللہ اللہ، کیا خوف خدا تھا، کیا پرسش کا ڈر تھا، کیا پختہ تھا ایمان یوم جزا کا۔ حکمرانی جن کے لیے بارے گراں تھی، احساس ذمہ داری سے دوہری کمر تھی۔ اگر کوئی فکر تھی تو بس رعایا کی فکر تھی، اگر خوف تھا تو بس آخرت کا خوف تھا۔ وہ تھے سر احکام دین پر جھکا دینے والے اور فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے۔ سامعین، وہ اللہ کے جلیل القدر بندے جنہیں مسند خلافت پہ بٹھایا جاتا تو احساس ذمہ داری اور پرسش کے خوف سے لرز جاتے۔ ہر ایک ذمہ داری اٹھاتے ہوئے ہچکچاتا۔ ہر کوئی دوسرے اہل شخص سے کہتا کہ آپ یہ ذمہ داری لے لیں۔ جواب ملتا، نہیں، آپ زیادہ اس منصب کے اہل ہیں، آپ ہی اس ذمہ داری کو نبھائیے۔ نہ کسی کو اقتدار کا شوق، نہ اقتدار کے لیے کوئی رسہ کشی۔ کیا پاکیزہ اور ستھرا ماحول تھا، کیا شان استغنا تھی، کیا انکساری و منکسر المزاجی تھی، کیا باظرف و با کمال لوگ تھے۔ وہ کیسے درویش صفت لوگ تھے کہ جن کی ٹھوکر پہ تھی بادشاہی۔ بہت مخلص و پاک بندے خدا کے، نشاں جن کے قائم ہے صدق و صفا کے۔ نہ شہرت کے خواہاں، نہ طالب ثنا کے، نمائش سے بیزار، دشمن ریا کے۔ ریاضت سب ان کی خدا کے لیے تھی، مشقت سب اس کی رضا کے لیے تھی۔ سامعین، پھر زمانے نے کئی کروٹیں بدلیں، حکمرانوں نے رنگ بدلے۔ پہلے شوق اقتدار نے رسوا کیا انہیں، پھر ہوس زر نے گنہگار کیا انہیں، پھر نشہ اقتدار اور ہوس زر نے ہر شرعی عیب میں مبتلا کیا انہیں۔ کہتے ہیں کہ دولت بری بلا ہے، کہ اسی سے گناہوں کی ہوتی ہے رغبت، اسی سے دماغوں میں آتی ہے نخوت، اور یہی بندوں کو اللہ سے غافل کرتی ہے۔ پھر جو خود غرضی اور گمراہی میں پڑے تو نہ بہبودی قوم سے کچھ مطلب رہا، نہ ہی اپنے انجام کی کوئی فکر رہی، نہ ہی مظلوم کی آہوزاری کا ڈر رہا، نہ ہی مفلوک کے حال پر رحم آیا۔ ہوا و ہوس میں ہر حد سے گزر گئے اور زندگی کا مقصد ٹھہرا تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا۔ خواب غفلت میں اس طرح بے ہوش ہیں کہ لگتا ہے کہ دم نزا تک خود فراموش ہیں۔ نہ دنیا میں ذلت و عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ، نہ جنت کی پرواہ۔ شریف ذات شریف نکلے، زردار زر کے پجاری نکلے۔ اس بہتی گنگا میں جس جس کو موقع ملا اس نے ہاتھ دھویا، اور نیک وہ ٹھہرا جس کو موقع نہ ملا۔ ان سیاستدانوں کے پاس شیر بھی تھا، تیر بھی تھا، کتاب بھی تھی، درخت بھی تھا، اور بھی بہت کچھ تھا۔ نہ شیر نے کچھ کام کیا، نہ تیر ہی چلا، نہ کتاب نے علم نافع دیا، نہ درخت نے چھاؤں دی۔ کبھی مل کر ملک کی فلاح کے لیے نہ بیٹھے۔ وہ آپس میں جب مل کے بیٹھے تو عداوت نہاں، دوستی آشکارا،
غرض کی تواضع، غرض کی مدارا۔ گر باغ امت میں فصلیں خزاں ہیں، تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہیں۔ لوٹ لیا اور بے دریغ ملک کو لوٹ لیا، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے، ہمیشہ بدی کا انجام برا ہے۔ دنیا میں جو ہے سو ہے، عاقبت میں اس سے برا ہے۔ اب جب کہ وقت احتساب آ گیا ہے، دراز رسی کو اللہ نے تھوڑا کسا ہے، تو الزام نہ دو نصیحت گروں کو، ٹٹولو ذرا پہلے اپنے گھروں کو، کہ خالی ہیں یا پرذخیرے تمہارے، برے ہیں کہ اچھے وتیرے تمہارے۔ سامعین، حرام مال کبھی ہضم نہیں ہوتا، نہیں راس حرام پیسے کسی کو، مبارک نہیں جیسے پر چونٹی کو۔ معزز سامعین، سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔